السلام علیکم عزیز طلباء طالبات. یہ فرسٹ ایئر کی اسلامیات کا ہمارا پہلا لیکچر ہے اور بک کو شروع کرنے سے پہلے ہم جو ہے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے پیپر پیٹرن کے بارے میں کہ پیپر پیٹرن جب ہمارے سامنے ہوگا تو ہمارے لیے پڑھنا آگے آسان ہوگا, تیاری کرنا. اور اس میں جو ہے تقریباً بنیادی باتیں جو ہمارے جو سلیبس کے اندر ہوتی ہیں وہ سیم ہی ہوتی ہیں. ہر اسٹیپ کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. اور جو ہمارا جو 9th کا اور 10th کی جو اسلامیات تھی اس کی جو بک کا جو مطلب پیٹرن تھا وہ فرسٹ ایئر کی بک سے کافی مختلف ہے. وہاں پر پہلے قرآن پاک سے کچھ جو ہے نا وہ سنتیں تھیں, آیات تھیں, ہم نے اس کو تلاوت کیا. اس کے بعد جو ہے وہ احادیث تھیں, پھر جو ہے موضوعاتی مطالعہ تھا. جبکہ یہاں پر جو ہے تھوڑا سا چینج ہے تو لیکن مشکل نہیں ہے. ہم اگر ساتھ ساتھ اس کو سیکھتے رہیں گے, سمجھتے رہیں گے تو ہمارے لیے پوری بک کی تیاری کرنا بہت آسان ہو جائے گا. تو پہلے ہم بک کا تعارف دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم پیپر پیٹرن کو دیکھتے ہیں. تو یہ کتاب ہمارے اس جو بک کے اندر کتاب کے اندر 4 باب ہیں. باب اول, باب دوم, باب سوم, باب چہارم. جو باب اول ہے یہ بنیادی عقائد کے بارے میں ہے اور ہمارے جو 5 بنیادی عقائد ہیں اس میں سب سے پہلے توحید ہے, رسالت ہے, پھر ملائکہ پر ایمان لانا, پھر آسمانی کتب, آخرت پر. تو یہ بنیادی عقائد کو جو پہلے باب کے اندر رکھا, اس کی یہ وجہ بھی یہی ہے کہ عقائد کی مثال ایسے جیسے عمارت کی بنیاد ہوتی ہے. تو سب سے پہلے کسی عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے اور اگر بنیاد جتنی مضبوط ہو عمارت اتنی مضبوط ہوتی ہے. اور اسی طرح بالکل ہمارے عقائد جتنے مضبوط ہوں گے اس کے اوپر کھڑی ہونے والی ہماری جو عمارت ہے دین کی وہ اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی, ہمارے اعمال کے اندر اتنی ہی زیادہ مضبوطی پیدا ہوگی. تو یہ ہمارے پاس جو ہے 5 جو بنیادی عقیدے ہیں اس کے بارے میں ہم تفصیل سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور ایک ایک ٹاپک کو لے کر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اندر ہمیں کیا جو ہے ہم نے اپنا عقیدہ کس طرح درست کرنا ہے اور کس طرح ہم نے اپنا عقیدہ جو ہے وہ بنانا ہے تاکہ ہمارے لیے پوری زندگی دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے. تو اس کے بعد جو باب دوم جو ہے ہمارے پاس یہ اسلامی تشخص, کہ اسلامی تشخص مطلب تشخص کا مطلب ہوتا ہے پہچان, کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ایک پہچان ہے. تو ہماری پہچان جو ہے وہ پہچان کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں. جس طرح ہر دنیا کی ہر مخلوق کی اپنی پہچان ہے, ہر مخلوق دوسرے سے جدا ہے اور اس کی وہ ہر چیز اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے. تو اس لیے ہمارا جو دین اسلام ہے اور یقیناً یہی ذریعہ نجات ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے, اور یہی ایک واحد راستہ ہے جس پر چل کر لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ہماری بھی کچھ پہچان ہے. تو اس میں جو ہے اسلامی جو تشخص ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے ارکان اسلام, کہ اس کے اندر جو ہے وہ نماز ہے, کلمہ طیبہ ہے, نماز اور زکوٰۃ, حج اور روزہ. یہ جو ہمارے ارکان ہیں کہ ان سے یہ ہمارا تشخص ہے اسلام کا, کہ اس سے ہماری پہچان ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے اور ان کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. اور اس کے بعد اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, محبت. پہلے آتا ہے درجہ ہوتا ہے محبت کا. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی بات پر عمل کیا جاتا ہے. اب جس طرح جو ہے دین کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ہم دیکھیں تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت تھی. اور جب محبت اس کمال درجے کی تھی تو ان کے لیے بڑے سے بڑا عمل کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا تھا. حتیٰ کہ سب سے بڑا عمل کہ اپنی جان کو قربان کر دینا اللہ کے راستے میں, وہ ان کے لیے بہت آسان تھا. اور بڑی سی بڑی اپنی خواہش کو, اپنی عادت کو چھوڑ دینا ان کے لیے بہت آسان تھا. کہ شراب نوشی ان کی جو ہے ایسا تھا کہ ان کے معاشرے کے اندر ایسا رواج پکڑ چکی تھی کہ اس کے اندر بہت کم لوگ تھے جو اس سے بچے ہوئے تھے اور اس کو معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو منع بھی نہیں فرمایا تھا. لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت نازل فرما دی تو پھر وہ محبت جو تھی وہ اس کمال درجے کی تھی کہ اس کے آگے ساری خواہشات, ساری عادتیں قربان کر دی انہوں نے. اور عادت کو چھوڑنا اتنا مشکل کام ہے کہ جو ہے وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں, جو انسان کی عادت بن چکی تھی اس کو چھوڑ دیں. لیکن ان کی محبت اس کمال درجے کی تھی کہ انہوں نے سب کو چھوڑ دیا. تو ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سب چیزوں سے زیادہ محبت نہ ہو جائے, ساری مخلوق سے, اپنے گھروں سے زیادہ محبت نہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ سے ہمیں سب سے زیادہ محبت نہ ہو جائے. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت, اور اس کے بعد اگلا درجہ آتا ہے جب محبت ہماری زبردست ہو جائے گی اور ہمیں بے پناہ محبت ہو جائے گی, اس کے بعد اطاعت کرنا, ہمارے رات کو اٹھ کر جاگنا, اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا, اور نمازوں کے اندر جو ہے وہ سر کے جو ہے وہ سجدے میں سر رکھنا, یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا, ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اطاعت کرنا.
اور تیسری جو چیز ہے حقوق العباد کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں اپنے جو انسانوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ان میں سے بعض احکامات جو ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ان کا تعلق ہے، جس طرح نماز ہو گئی اور جو ہے کیا نام ہے روزہ ہو گیا. اور بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے احکامات ذمہ لگائے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہے کہ ہم نے لوگوں سے کس طرح پیش آنا ہے، ہم نے والدین کو کیا مقام دینا ہے، اولاد کو کس طرح جو ہے ہم نے ان کی وہ تربیت کرنی ہے، رشتہ داروں کا کیا حقوق ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں. وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ حقوق العباد کے اندر آ جاتی ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ سے جن معاملات کا تعلق ہے وہ حقوق اللہ، اور جن کا بندوں کے ساتھ تعلق ہے وہ حقوق العباد. اس کے معاشرتی ذمہ داریاں، کیونکہ سوسائٹی اور معاشرہ ماحول جس کے اندر ہم رہتے ہیں اس کے اندر رہتے ہیں ہمارے پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ہم جو ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کا کسی سے رشتہ ہے، ہم میں سے ہر ایک جو ہے کسی دوسرے کے شخص کا ہمسایہ ہے اور کسی کا کسی سے تعلق ہے. تو ہمارے ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ایک کامیاب انسان اور باکمال باکردار انسان بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے ہمیں کیا چیزیں ضروری ہیں. تو یہ اسلامی تشخص تھا. یہ اس کے اندر ہمارے پاس یہ 4 اس کے ٹاپک ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ. اس میں نمبر 3 ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہر انسان جو ہے وہ کسی دوسرے سے متاثر ہوتا ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے. ہر انسان کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی اس کا آئیڈیل ہوتا ہے، چاہے وہ انسان کا دنیا کے کسی مذہب سے بھی تعلق ہو، وہ کسی نہ کسی چیز سے، کسی نہ کسی شخصیت سے ضرور متاثر ہوتا ہے. اور ہم بحیثیت مسلمان ہمارے لیے آئیڈیل جو ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے جو آئیڈیل ہے وہ جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے اور کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو جب تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی جو ہے وہ صفات، آپ کی زندگی، آپ کی جو ہے وہ رہنا سہنا، وہ ساری کی ساری چیزیں اخلاق وہ ہمارے سامنے نہیں ہوں گے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا ہمیں کہ ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے. تو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا جو اسوہ تھا، آپ کا طریقہ جو تھا، اس کے مطابق ہم زندگی گزارنی ہے. لیکن جب ہمیں اس کا معلوم ہوگا تو اس میں سب سے پہلے یہ جو ہے رحمت للعالمین، اخوت ہے، بھائی چارہ اور مساوات، برابری، صبر و استقلال، عفو درگزر، ذکر. یہ وہ خصوصیات ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان کو اپنا لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں قسم اٹھا کر کہا جا سکتا ہے کہ آدمی کامیاب ہوگا. تو یہ اتنی زبردست جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنانی ہیں. تو جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہم اس کو کیسے اپنی زندگی کے اندر اپنائیں گے. تو انشاءاللہ یہ اس میں پڑھیں گے. اور باب تعارف جو ہے، تعارف قرآن حدیث، پھر تعارف قرآن ہے، قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، اس کا تعارف پھر کس طرح یہ نازل ہوا، اور پھر کس طرح اس کو جمع کس طرح کیا گیا، اور پھر دو دفعہ اس کی جو تدوین جو ہوئی ہے وہ ساری باتیں اس کے اندر آ جائیں گی. اور تعارف حدیث ہے اس کے بعد کہ حدیث کا جو درجہ وہ کیا ہے، وہ کیا مقام ہے، حدیث کسے کہتے ہیں. اور اس میں منتخب آیات ہیں اور منتخب احادیث ہیں. ٹھیک ہے، کچھ آیات ہیں اس کی ہم جو ہے وہ تفسیر پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، اور کچھ احادیث ہیں کہ جس احادیث کی ہم تشریح پڑھیں گے. تو یہ ہماری جو ہے بک کا آپ کے سامنے تعارف سا آ گیا. آپ کی بک کے اندر بھی یہ دیا ہوا ہے، تو اس کو وہاں سے بھی آپ مزید دیکھ لیں گے. تو اس کی روشنی کے اندر ہم یعنی کہ اب آگے پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں آپ کو بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ. تو اب دوسری چیز جو ہے ہمارے پاس پیپر پیٹرن ہے. تو پیپر پیٹرن بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ 2 ہمارے پاس اس کے حصے ہیں. ایک مانوزی طرز ہے آبجیکٹو، اور جو ہے انشائیہ طرز جو ہے یہ سبجیکٹو. تو مانوزی جو طرز ہے وہی سوال نمبر 1 کثیر الانتخاب سوالات MCQ اسٹائل کوسچن ہوں گے، اور اس میں کل جو ہے وہ 10 ہوں گے. 1 نمبر کا 1 ہوگا. اس طرح یہ 10 نمبر کا ہمارا یہ ہو جائے گا. اور اس وقت انشائیہ طرز جو ہے یہ سبجیکٹو ٹائپ جو ہے، یہ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں، یہ بھی سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں. ان میں سے ہر ایک میں جو ہے آپ کو 9 سوال دیے ہوں گے. اس میں سے آپ نے جو ہے وہ کوئی سے 6 کرنے ہوں گے. آپ کو آپشن مل جائے گا جو آپ کو آسان لگتے ہوں، اچھی طرح آتے ہوں. اور اس کے بعد جو حصہ 2 ہے ہمارے پاس انشائیہ طرز کا، اس میں کل 3 سوالات ہوں گے. ان 3 سوالات میں سے جو ہے آپ نے کوئی سے جو ہے وہ 3 میں سے 2 کے جواب تحریر کرنے ہوں گے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارا جو پیپر پیٹرن آپ کے سامنے آ گیا. تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ کل یہ 24 اور 40 اور 50 یہ کل 50 نمبر کا ہمارا جو ہے یہ پیپر ہے. اور اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. کل نمبر 50 ہوں گے. تو اب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے، بک سٹارٹ کریں گے. تو آپ نے کوئی بات پوچھنا ہو
یا آپ نے جو ہے اپنی کسی رائے کا اظہار کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.